Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn reading and translation of unit number 1, grade 9, Ideological Basis of Pakistan, and book page number 6. ٹاپک ہم پڑھ رہے تھے سوشل اینڈ کلچرل کنڈیشنز آف مسلم آف دی سب کانٹیننٹ. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. انہی اشعار کو یہاں پہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. جج ناٹ یور نیشن آن دا کرائٹیریا آف ویسٹرن نیشنز، اسپیشل ان کمپوزیشن از دا ہاشمی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم's نیشن. بیسڈ آن کنٹری اینڈ ریس از دیئر آرگنائزیشن. دا فورس آف دین اسٹیبلائز یور آرگنائزیشن. The combined power of the Congress and the English government was کہ combined power متحد ان کی طاقت یا قوت یا اکٹھی کن کن کی، کانگریس کی اور انگریز حکومت کی. یہ ایک پیچھے ہٹانے کے لیے جو بہت زیادہ مضبوط انٹینشنز تھی یا توجہ تھی قائد اعظم کی اینڈ آل انڈیا مسلم لیگ اور تمام مسلمانوں کی. مطلب انہوں نے اکٹھے مل کر کوشش کی کہ قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کا جو انٹینشنز ہیں، جو وہ چاہتے ہیں، اس میں وہ رکاوٹ بن سکیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وانٹیڈ ٹو فری دا مسلمز فرام بوتھ آف دیم. قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمانوں کو آزاد کروائیں بوتھ آف دیم، ان دونوں سے. کون کون؟ انگلش گورنمنٹ اینڈ کانگریس. The numerical superiority of the Hindus and the immense power of the British government could not prevent Muslim from making Pakistan. کہ جو ایک سپریورٹی تھی یا نمبر میں زیادہ ہونا، ہندوؤں کا تعداد میں زیادہ تھے وہ، اور جو بہت زیادہ ایمنس پاور، بہت زیادہ طاقت یا اختیار تھا انگریز حکومت کا، وہ کبھی بھی مسلمانوں کو نہ لینے دیتے پاکستان. بیکاز کیونکہ مسلمز ور ایسوسیٹیڈ ود اسلام، کیونکہ مسلمان جو تھے ان کا تعلق اسلام سے تھا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کنٹینیوڈ ہز ایفرٹس فار دا گلوری آف اسلام. کہ قائد اعظم نے اپنی جو ایفرٹس ہیں، کوششیں ہیں، ان کو جاری رکھا اسلام کی گلوری کے لیے، اس کے وقار کے لیے، اینڈ پروٹیکشن آف دا مسلم، اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے. اینڈ ایون دا اسٹرانگر اپوزیشن could not stop him from this mission. حتیٰ کہ جو بہت زیادہ طاقتور مخالفین تھے وہ بھی ان کو نہ روک سکے ان کے مشن میں یا مقصد میں. The Muslim nation proved itself to be a strong and perfect nation. جو مسلمان قوم تھی انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ مضبوط بھی ہیں اور پرفیکٹ بھی ہیں، مکمل ایک قوم ہے. انڈر دا لیڈرشپ آف اٹس گریٹ لیڈر، جو ان کا گریٹ لیڈر ہے، رہنما ہے، اس کی رہنمائی میں. اینڈ سکسیڈیڈ ان اچیونگ دا کانسیپٹ آف اے سیپریٹ نیشنلٹی آف مسلمس تھرو نیشنل یونٹی. اور وہ کامیاب ہو گئے حاصل کرنے میں جو ایک انہوں نے الگ نیشنلٹی یا قومیت کا تصور کیا تھا مسلمانوں نے. کس وجہ سے؟ اپنی قومی اتحاد کی وجہ سے. دس کانسیپٹ واز ٹرمڈ ایز آئیڈیالوجی آف پاکستان. اور یہ جو تصور تھا یہ اصطلاح بنا نظریہ پاکستان کی. اسلامک اسٹیٹ اینڈ رائٹس آف منورٹیز. اسلامک اسٹیٹ اسلامی ریاست اور اس میں جو اقلیتیں ہیں، جو تعداد میں کم ہیں یا جو غیر مسلمز ہیں، ان کے رائٹس یا حقوق کے بارے میں ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ had clearly stated that Pakistan would not be theoretic but an Islamic welfare state. مطلب یہ کہ انہوں نے بہت واضح الفاظ میں یہ کہا کہ وہ
تھیوریٹک نہیں ہے، نظریاتی نہیں ہے، بلکہ ایک فلاحی ریاست ہے۔ ہیئر نان مسلم ول گیٹ ایکول اسٹیٹس ود مسلم، یہاں جو غیر مسلم ہیں ان کو مسلمانوں کے برابر جو ہے وہ حقوق دیے جائیں گے، مقام دیا جائے گا۔ They will be able to breathe in a free and pleasant atmosphere، وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ ایک آزاد اور خوشگوار ماحول میں سانس لے سکیں، and have equal rights، اور ان کے حقوق برابر ہوں۔ The requirements of the tolerance and justice will be met، مطلب یہ کہ جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو ضرورت ہے جس چیز کی، وہ کیا ہے؟ وہ صبر ہے، برداشت ہے اور انصاف ہے۔ On August 11, 1947, in the Constituent Assembly of Pakistan، پاکستان کی قانون ساز جو اسمبلی تھی، اس نے 11 اگست 1947 میں ہی explained the concept of Islamic State as under، کہ قائد اعظم نے اس اسمبلی میں کیا کیا کہ پاکستان کی جو اسلامی ریاست تھی اس کے تصور کو انہوں نے اس طرح سے ایکسپلین کیا یا واضح کیا۔ You are free to go to your places of worship، تم آزاد ہو کہ تم جاؤ اپنی جگہوں پر جہاں تم عبادت کرتے ہو۔ You may belong to any religion، تم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھ سکتے ہو۔ Caste and creed، but it will have nothing to do with the business of the state، مطلب یہ کہ جو منورٹیز ہیں یا نان مسلم ہیں، وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی ذات پات سے ان کا تعلق ہو، جو ریاست ہے اس سے اس کا، ریاست کو ان سے کوئی سروکار نہیں، لیکن آل citizens of پاکستان are equal and will enjoy equal rights، ریاست کی نظر میں تمام جو شہری ہیں وہ پاکستان کے شہری ہیں اور وہ برابر ہے اور ان کو ایک جیسے حقوق حاصل ہیں۔ اویئرنیس اباؤٹ آئیڈیالوجی آف پاکستان، اویئرنیس کہتے ہیں آگاہی کو، اباؤٹ کے متعلق، آئیڈیالوجی آف پاکستان نظریہ پاکستان کے متعلق۔ ٹوڈیز ینگ جنریشن نیڈس ٹو بی فلی اویئر آف دا آئیڈیالوجی آف پاکستان، کہ آج کی جو جوان نسل ہے اس کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ آگاہ ہوں یا ان کو پتہ ہو پاکستان کے نظریے کا، اینڈ دا آبجیکٹیوز آف دا کریشن آف پاکستان، اور مقاصد کا جو کہ قیام پاکستان کے تھے۔ ان آرڈر ٹو کنٹینیو دا ایموشنل ریلیشن شپ، کہ جو ایموشنل ریلیشن شپ ہے یا ہمارا جو جذباتی ایک تعلق ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے، اینڈ لو اور پیار کو، اٹ از اسینشیل، یہ ضروری ہے، دیٹ ٹوڈیز پاکستانی نیشن مسٹ بی فلی انفارمڈ اباؤٹ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان، کہ آج کی جو پاکستانی قوم ہے اس کو مکمل طور پر انفارم کیا جائے، معلومات دی جائے پاکستان کے نظریے کی۔ They must be aware of the great movement that was launched in the subcontinent for the creation of Pakistan، ان کو آگاہی دی جائے اس عظیم تحریک کی جو کہ لانچ کا مطلب ہوتا ہے شروع کی گئی تھی بر صغیر میں پاکستان کے قیام کے لیے۔ ٹو کیپ دا پیپل آف پاکستان اسٹرانگ اینڈ یونائٹیڈ، پاکستان کے لوگوں کو مضبوط اور متحد رکھنے کے لیے، اٹ از اسینشیل، یہ ضروری ہے، دیٹ دے فلی انڈرسٹینڈ دا امپورٹینس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، کہ وہ مکمل طور پر سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں تصور یا نظریہ پاکستان کی اہمیت کو، اینڈ دا سیکریفائسز آف دا لیڈرز آف دا موومنٹ، اور تحریک کے جو رہنما تھے یا لیڈر تھے ان کی قربانیوں کو۔ دا eradicate hatred at the language, religion and province level across the country, it is essential to have the hearty attachment with ideology of Pakistan، مطلب یہ کہ نفرتوں کے خاتمے کے لیے زبان کی متعلق یا پھر مذہب کے صوبائی سطح پر اکراس دا کنٹری، ملک میں، اٹ از اسینشیل، یہ ضروری ہے، ٹو ہیو ہرٹی اٹیچمنٹ، کہ بہت دلی جو ہے وہ تعلق یا لگاؤ ہونا چاہیے آئیڈیالوجی آف پاکستان یا نظریہ پاکستان کے بارے میں۔